اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اس دنیا کے اندر کتنی ہی گناہ گار عورتیں ایسی گزری ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت پر ایمان اور توبہ کی دولت سے مشرف فرمایا اور ان کا خاتمہ بالایمان ہوا اور وہ آخرت کے اندر بلند درجات پر فائز ہوں گے۔ لیکن اس کائنات کے اندر کچھ بدبخت عورتیں ایسی بھی گزری ہیں جو کہ اللہ کے نبیوں کے ماتحت رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی سرکشی اور ہٹ دھرمی اور گناہوں سے محبت کی وجہ سے اس دنیا اور آخرت کے اندر ہلاک ہوئیں۔ ناظرین محترم، آج کے اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک ایسی ہی اللہ کے نبی کی بیوی کے بارے میں بتائیں گے جو کہ لیسبین اور گیز سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور ان کے سیکسول انٹرکورس کو بھی بہت پسند کیا کرتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت عورت کو کون سا عذاب دیا اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کا کتنی مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ پیار دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے کہ جس قوم نے نہایت بدکاری کا راستہ اختیار کیا۔ وہ ایک ایسے کام میں مبتلا ہوئے کہ جس کی مثال اس سے پہلے تاریخ انسانی میں نہیں ملتی تھی۔ وہ تھا ہم جنس پرستی۔ ان کے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے کہ جنہیں موجودہ زمانے میں گے کہا جاتا ہے، جبکہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پورا کرتی تھیں، جنہیں موجودہ زمانے میں لیسبین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ یہ کام پوشیدہ یا ڈھکے چھپے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ سر عام مجلسوں اور محفلوں میں منہ کالا کرنا اپنی شان سمجھتے تھے۔ اس آبادی کی خوشحالی دیکھ کر لوگ تجارت وغیرہ کی غرض سے یہاں آیا کرتے، چنانچہ یہ لوگ انہیں دھوکے بازی سے لوٹ لیتے اور اگر خوبصورت یا کوئی کم سن ہوتا تو اس سے بدفعلی کا ارتکاب بھی کرتے۔ پیار دوستو، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے جسے قوم سدوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس قوم کے گناہ اتنے بڑے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مصر کے فرعون نے آپ دونوں کو بے تحاشا تحفوں اور مویشی کے ریوڑ سے نوازا۔ آپ دونوں حضرات اپنے ریوڑ کے ہمراہ مصر سے نکلے، چنانچہ سفر کے دوران آپ کے چرواہوں کے بیچ لڑائی ہوگی جس کی وجہ سے جھگڑا ہونے لگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام بخوشی اور رضامندی سے الگ الگ سمتوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی راہ لی اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے وقتوں کی خوشحال ترین بستی سدوم کی طرف روانہ ہوئے۔ قوم لوط کے مسکن شہر سدوم اور امورا بحر مردار کے ساحل پر واقع تھے اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ اردن اور بیت المقدس کے درمیان مقام سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کا مبعوث فرمایا گیا۔ یہ علاقہ 5 بڑے شہروں پر مشتمل تھا اور سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ زمین سرسبز و شاداب تھی اور ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان آج بھی یہ خطہ زمین بحر لوط یا بحر میت کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی زمین سطح سمندر سے بہت زیادہ گہرائی میں ہے اور اس کے ایک خاص حصے پر ایک دریا کی صورت میں ایک عجیب قسم کا پانی موجود ہے کہ جس میں کوئی بھی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اس کو بحر میت بھی بولتے ہیں۔ یہی مقام سدوم کا مقام بتلایا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے یہیں رہائش اختیار کی اور یہاں کے بگڑے ہوئے لوگوں میں دین کی تبلیغ شروع کی۔ آپ انہیں سمجھاتے کہ تم جس ذلیل عمل کے مرتکب ہوتے ہو وہ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا۔ اب بھی وقت ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو، ورنہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ لیکن یہ لوگ اپنی مستی میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ حق اور صداقت پر مبنی باتیں بھی ان سے برداشت نہ ہوتی تھیں اور ان کی محفلوں اور تنہائیوں کا محور صرف ایک ہی عمل ہوتا تھا اور وہ تھی فحش حرکات اور فحش گوئی، اور وہ بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ۔ جب یہاں کے مردوں نے عورتوں سے تسکین حاصل کرنا چھوڑ دیا تو جواباً یہاں کی عورتیں بھی اپنی نفسانی خواہشات عورتوں ہی کے ذریعے سے پوری کرنے لگیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں یہ ڈٹھائی سے کہا کرتے تھے کہ ہاں، ہم برے لوگ ہیں اور بدفعلی کرتے ہیں، لیکن تم تو پاک ہو، تمہارا اس بستی میں کیا کام ہے
اور اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس سے تو دن رات ہمیں ڈرایا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، بعض مورخین نے اس کا نام وائلا بتایا ہے۔ یہ بظاہر تو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن اندرونی طور پر یہ اسی قوم سدوم کی ہم خیال تھی، یعنی قوم سدوم کے لیسبین اور گیز وغیرہ کے فعل کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ کے پاک ایک جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ سالوں زندگی بسر کرنے کے باوجود اس عورت کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہو سکی۔ ناظرین محترم، جب اس قوم کے گناہ اپنے عروج پر پہنچ گئے اور بہتری کی کوئی صورت نظر نہ آتی دکھائی دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے ان پر عذابی غرض سے بھیجے، جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یہاں پر آ کر آپ کو اولاد کی خوشخبری دی اور بتایا کہ ہم وادی سدوم کو نیست و نابود کرنے کی غرض سے یہاں پر آئے ہیں۔ پیارے دوستو، جب یہ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روپ میں سدوم کے شہر میں پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ قوم بد اخلاقی کی تمام حدوں کو پار کر چکی تھی۔ جب کوئی مسافر جہاں آتا تو یہ سب مل کر اسے گھیر لیتے اور کھلے عام بد فعلی کا مطالبہ کرتے۔ اس لیے لوط علیہ السلام نے انہیں باہر ٹھہرنے سے منع کیا اور اپنے گھر کے اندر لے گئے اور ان کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بستی مسافروں کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ لیکن آپ کی بیوی جو در پردہ اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی اور ہم جنس پرستی کی آفت کو پسند کرتی تھی، اپنے گھر آنے والے ان مہمانوں کی خبر اپنی قوم کے لوگوں کو دے آئی، اور یوں اس مکان کو چاروں طرف سے سدوم کے لوگوں نے گھیر لیا اور وہ آپ سے ان مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے اور رنجیدہ ہوئے۔ اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی صورت آپ کو جب نظر نہ آئی، تب ان فرشتوں نے آپ پر اپنی حقیقت واضح کر دی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اس بستی سے چلے جائیں، صبح تک یہ بستی بالکل فنا کر دی جائے گی۔ ناظرین محترم، جب حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور قوم کے افراد بھاگتے ہوئے ان فرشتوں کی طرف بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پار مارا، جس سے لوگ اندھے ہو گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے ہوئے وہاں سے واپس بھاگ کھڑے ہوئے کہ ہم تم کو صبح ضرور پوچھ لیں گے۔ چنانچہ پھر جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے دونوں بیٹیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی تمام بستیوں کو اپنے پر کے ایک کونے پر اٹھا لیا اور ان کو لے کر آسمانوں پر اس قدر بلند ہوئے کہ ان کے جانوروں اور کتوں اور ان کے مرغوں کی آوازیں آسمانوں کے اندر فرشتے سنتے تھے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو وہاں سے الٹا کر کے نیچے پھینکا۔ پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے پتھر برسائے گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اس بستی کے حدود سے نکل چکے تھے، مگر آپ کی بیوی جو دراصل ان کافروں کے ساتھ تھی، اس نے مڑ کر اپنی قوم پر یہ عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھا۔ ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جو دیکھے گا تو وہ بھی اسی عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہنے لگی، ہائے میری قوم۔ چنانچہ اسی وقت عذاب کا ایک پتھر حضرت لوط علیہ السلام کی اس نافرمان بیوی کو آ کر لگا اور وہ بھی وہاں پر ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس عورت کو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور اس عورت کی لاش آج بھی پتھروں کے اس فوسل کے درمیان لوطس وائف پلر کے نام سے موجود ہے، اور یہ عورت آج بھی اپنے قوم کے درمیان دنیا کو سرکشی اور بے راہ روی کے انجام سے آگاہ کر رہی ہے کہ جو شخص بھی لیسبین یا گے وغیرہ سے محبت کرے گا، عمل کرنا تو دور، صرف محبت کرنے کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے اندر عبرت کا ایک نشان بنا دے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ گار عورت کا تذکرہ قرآن مجید میں کل 9 مرتبہ فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھا، جب کہ ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا جو کہ عذاب پانے والوں میں سے رہ گئی، اور پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور بے شک تم ان کے پاس صبح کے وقت گزرتے ہو اور رات کو بھی، بس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا عمل کرنا تو درکنار، ایسا عمل کرنے والوں سے شدید نفرت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ان کاموں سے محبت کرنے والا بھی اسی عذاب کے اندر مبتلا ہوگا جیسا کہ کرنے والے مبتلا ہوئے تھے۔